لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ناظرین اکرام، میرا موضوع گریہ پر بدعت کا فتویٰ ہے۔ پروردگار عالم اپنی مشہور و معروف کتاب یعنی قرآن کریم میں اپنے بندوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے میرے بندو اپنے رب کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے۔ وعبد فعل امر ہے اور یہ خطاب رسول اسلام سے ہو رہا ہے۔ دیکھیے، جیسے ہی لفظ عبادت کسی خطیب کی زبان پر جاری ہوتا ہے تو سامعین ناظرین کے ذہن و دل میں ایک ہی بات گردش کرنے لگتی ہے کہ عبادت یعنی نماز کا پڑھ لینا، عبادت یعنی روزے کا رکھ لینا، عبادت یعنی حج کو چلے جانا، عبادت یعنی امر اور نہی کا انجام دینا۔ ناظرین کرام، میں اس بات کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ فقط نماز پڑھ لینے کا نام عبادت نہیں ہے، فقط روزہ رکھ لینے کا نام عبادت نہیں ہے، فقط حج پہ چلے جانے کا نام عبادت نہیں ہے۔ آپ یہ سوچیں گے کہ ہم تو ابھی تک یہی سنتے چلے آئے ہیں کہ نماز پڑھ لینا عبادت ہے، روزہ رکھ لینا عبادت ہے، حج پہ چلے جانا عبادت ہے۔ یہ آج کون سی نئی بات پیش کر دی گئی ہے کہ فقط نماز پڑھ لینا عبادت نہیں ہے؟ تو عزیزان محترم، دیکھیے، فقط نماز کا پڑھ لینا عبادت نہیں ہے، فقط روزے کا رکھ لینا عبادت نہیں ہے، بلکہ ہر وہ کام عبادت ہے کہ جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، اسے عبادت کہتے ہیں۔ اگر ہم نے فعل انجام دیا اللہ کی مرضی کے لیے نہ دیا تو یہ عبادت نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم نے نماز پڑھی اللہ کی مرضی کے لیے نہ پڑھی، اللہ کی مرضی اس میں شامل نہ ہو تو یہ عبادت نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم نے روزہ رکھا اللہ کی مرضی کے لیے نہ رکھا تو یہ عبادت نہیں ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا فعل اگر اللہ کی مرضی کے لیے ہے تو وہ عبادت ہو سکتی ہے۔ اب انسان دیکھے کہ انسان کی زندگی میں چھوٹے سے چھوٹا فعل کون سا فعل ہے کہ جو عبادت ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ہنسنا اور رونا، یہ بہت ہی چھوٹا سا فعل ہے، اگر انسان چاہے تو یہ بھی عبادت ہو سکتا ہے۔ چونکہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا وَيَضْحَكُوا قَلِيلًا، دیکھو، رو زیادہ اور ہنسو کم، دونوں ہی انسان کی سرشت میں داخل ہے، دونوں ہی انسان کے خمیر میں پیوست ہے، ہنسنا بھی اور رونا بھی۔ اگر رونا اللہ کی مرضی کے لیے ہے تو عبادت ہے، اگر ہنسنا اللہ کی مرضی کے لیے ہے تو عبادت ہے۔ ہم نے انبیاء و مرسلین کی زندگی کو دیکھا اور تاریخ کو پڑھا تو ہمیں ملا کہ تمام انبیاء و مرسلین نے اپنے صحن حیات کو اشکھائے غم و حزن کے چراغوں سے منور رکھا ہے اور کبھی قہقہا مار کے ہنسنا پسند نہیں کیا ہے۔ البتہ پروردگار عالم نے رونے کو زیادہ پسند کیا ہے، ہنسنے سے نہیں روکا ہے۔ تو انبیاء و مرسلین نے پوری زندگی نوحہ و گریہ کرنا پسند فرمایا۔ جناب نوح نے اس قدر گریہ کیا کہ ان کا نام ہی نوح پڑ گیا۔ تو عزیزان محترم، اللہ نے رونے کا حکم دیا ہے، ہنسنے کو پسند نہیں فرمایا ہے۔ دیکھیے، رونے کے اور ہنسنے کے مقامات الگ الگ ہوتے ہیں۔ اب اگر رونے کے مقام پہ ہنسا جائے تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور اگر ہنسنے کے مقام پہ رونا جائے تو یہ بھی حماقت ہے۔ رونے اور ہنسنے کے مقامات الگ الگ اللہ نے بیان کیے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ رونے کا مقام کیا ہے اور ہنسنے کا مقام کیا ہے۔ دونوں ہی طرح کی پروردگار عالم نے قرآن کریم میں آیتیں رکھی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ خروا سجدا و بکیا، ان لوگوں کی شان یہ ہے کہ وہ روتے روتے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ اب یہاں پر رونے کی مذمت نہیں کی جا رہی ہے، رونے پر ٹوکا نہیں جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ رونا اللہ کی مرضی کے لیے تھا، اللہ کی مرضی کے لیے تھا۔ جب اللہ کی مرضی کے لیے تھا تو پروردگار بھی رطب اللسان نظر آتا ہے اور فرماتا ہے خروا سجدا و بکیا،
یہ لوگ روتے روتے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ ایک تو مقام یہ تھا۔ دوسرا مقام، یہ جو مقام تھا یہ رونے کا مقام تھا، اللہ بھی رطب اللسان نظر آیا۔ اب اگر کوئی انسان بے محل رونے لگے تو پروردگار اس کو بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ اس انداز کی آیت بھی اللہ نے قرآن میں نازل کی، لا تحزن ان اللہ معنا، دیکھ خبردار گریہ نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب یہاں پر رونے کی تعریف نہیں کی جا رہی بلکہ رونے پہ ڈانٹا جا رہا ہے۔ آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی، اس قدر رو رہے تھے، اس قدر بھونڈی آواز تھی کہ رسول اسلام بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ دیکھ بھائی یہ رونے کا مقام نہیں ہے، یہ گریہ کا مقام نہیں ہے، لیکن وہ نبی کے پہلو میں بیٹھ کر بھی بے چین و بے قرار نظر آ رہا تھا۔ اب اس بے محل رونے کی لوگوں نے توجیہیں پیش کی کہ وہ اس لیے روئے تھے کہ انہیں بچھو نے کاٹ لیا تھا، وہ اس لیے روئے تھے کہ انہیں سانپ نے کاٹ لیا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ سانپ کا کاٹا روتا کب ہے، سوتا ہے۔ جب یہ توجیہ رد کر دی گئی تو انہوں نے پھر ایک توجیہ بیان کی کہ نہیں وہ اس لیے روئے تھے کہ انہیں اژدہے نے کاٹ لیا تھا۔ دروغگو حافظ نباشد، دروغگو جھوٹے کو حافظہ نہیں ہوتا، انہیں کیا معلوم کہ اژدہا کاٹتا نہیں ہے بلکہ نگل جاتا ہے۔ جب دونوں ہی توجیہیں رد ہو گئیں تو وہ بولے کہ اس لیے رو رہے تھے کہ ان کو یہ تصور ہو گیا تھا کہیں کافر آ کے ہمارے رسول کو شہید نہ کر دیں۔ عزیزان محترم، ناظرین کرام، ایک بات تو صاف ہو گئی کہ صحابیت تصور شہادت پر قبل شہادت روئی۔ تو عزیزان محترم، اگر قبل شہادت تصور شہادت پر رونا صحابیت ہے تو بعد شہادت حسین پر رونا بدعت کیسے ہے؟ بعد شہادت حسین پر رونا بدعت کیسے ہے؟ تو عزیزان محترم، آپ نے توجہ دی، دیکھیے رونا بھی عبادت ہو سکتا ہے اور ہنسنا بھی عبادت ہو سکتا ہے۔ اگر ہنسنے میں للہیت ہو تو وہ بھی اللہ کو پسند ہے۔ مثال کے طور پر 18 ذی الحجہ کو ہم نے جشن منا لیا، امام حسین کی ولادت پر ہم نے محفلیں منا لیں، کسی مومن کو ہم نے دیکھا مسکرا دیے، گلے لگا لیا، یہ بھی عبادت ہے۔ ہمارا جشن منانا بھی عبادت ہے، امام حسین کی محفل برپا کرنا بھی عبادت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر للہیت پائی جاتی ہے۔ تو عزیزان محترم، ہم نے تاریخ میں ایسے لوگ دیکھے کہ جن کا جو ہنسے تو اللہ نے ٹوک دیا، جو روئے تو اللہ نے ٹوک دیا۔ دیکھو یہ رونے کا مقام نہیں ہے۔ ہم نے ایسے افراد دیکھے کہ اگر روئے تو اللہ نے ٹوک دیا، ہنسے تو اللہ نے ٹوک دیا۔ منحوس ایسے منحوس افراد بھی ہم نے تاریخ میں دیکھے ہیں کہ نہ ان کا رونا پسند کیا نہ ان کا ہنسنا پسند کیا۔ اگر ہنسے تو کہا وَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، اگر روئے تو کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ مگر ضد کا کیا علاج؟ یہ ضدی نبی سے چپکا تو رہا، چپکا نہ ہوا۔ تو دیکھیے عزیزان محترم، صحابیت غار میں رو رہی ہے، صحابیت غار میں رو رہی ہے۔ تو یہ جب صحابیت رونا ہے، رونا جب صحابیت ہے تو پھر رونا بدعت کیسے ہو گیا؟ آپ کو تاریخ سے ایک مثال دے دوں۔ جناب حمزہ کی جب شہادت واقع ہوئی تو رسول اسلام نے تمام مدینے کی خواتین کو یہ حکم دیا کہ جاؤ حمزہ کے گھر پر جاؤ اور گریہ و زاری کرو، اس لیے کہ حمزہ پر رونے والا کوئی نہیں ہے۔ جب جناب ابو طالب اس دنیا سے گئے جانے لگے تو رسول اسلام نے بابانگے دوہل اور بآواز بلند گریہ کیا، وابتا کہہ کر آپ نے گریہ کیا۔ عزیزان محترم، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں۔ تاریخ سے ایک مثال اور دیتا ہوں۔ جب محمد ابن ابی بکر کو کھال میں رکھ کے جلا دیا گیا تو ام المومنین نے گریہ کیا، اس قدر گریہ کیا، اس قدر غمگین اور غمزدہ ہوئیں کہ آپ نے بھنا ہوا گوشت کھانا چھوڑ دیا، بھنا ہوا گوشت کھانا چھوڑ دیا۔ عزیزان محترم، آپ توجہ دیں۔ دیکھیے جناب آدم جنت سے نکالے گئے، گریہ کرتے رہے، توبہ قبول نہ ہوئی، گریہ کرتے رہے۔ جناب حوا سے بچھڑے، گریہ کرتے رہے۔ میں کہتا ہوں جناب آدم آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی بدعت کا فتویٰ نہ لگا دے۔ عجب نہیں، جناب آدم آواز دیں کہ دیکھو رونا انسانیت کی دلیل ہے، رونا آدمیت ہے، رونا میری سنت ہے۔ تو عزیزان محترم، جب رونا آدمیت ہے، جب رونا آدمیت ہے تو پھر جو جناب آدم کی اولاد ہے وہ رونے پہ بدعت کا فتویٰ کیوں لگاتی ہے؟ آئیے میں آپ کو تاریخ سے کچھ اور مثالیں دوں۔ رسول اسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں بچوں سے بہت محبت کرتا ہوں۔ کسی نے سوال کر لیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ بچوں سے بہت زیادہ محبت فرماتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے کہ آپ بچوں سے بہت زیادہ محبت فرماتے ہیں؟
رسول اسلام نے ارشاد فرمایا کہ بچوں میں کچھ ایسی صفتیں ہوتی ہیں کہ جو بزرگوں میں نہیں پائی جاتی، ان کی وجہ سے میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ سب سے پہلی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ بات بات پر لڑتے جھگڑتے ہیں اور دوسرے وقت مل لیتے ہیں، ہنس لیتے ہیں، بول لیتے ہیں۔ ان کے دل بغض و حسد اور کینے سے پاک ہوتے ہیں۔ دوسری صفت ان کے اندر یہ پائی جاتی ہے کہ انہیں جو بھی ملتا ہے اسے کھا لیتے ہیں، دوسرے دن کے لیے ذخیرہ نہیں کرتے۔ گویا ہم کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ دیکھو جس پروردگار نے ہمیں آج دیا ہے وہ ہمیں کل بھی دے گا، لیکن ہماری عادت یہ ہے، ہمارے صفت میں یہ شامل ہے، بعض افراد تو دنیا بھر کا مال اکٹھا کر لیتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، دنیا سے جانے لگتے ہیں، لیکن مال کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ بہت سی صفتیں رسول اسلام نے ارشاد فرمائی۔ آخری صفت یہ ہے کہ رسول اسلام نے فرمایا کہ میں بچوں سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ بات بات پر گریہ کرتے ہیں، بات بات پر گریہ کرتے ہیں، میں ان کے گریہ کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہوں۔ تو عزیزان محترم، رسول اسلام بچوں سے محبت کس لیے فرما رہے ہیں؟ ان کے گریہ کی وجہ سے۔ تو اب قافیے سے قافیہ ملائیے، اگر گریہ وزاری ہے تو محبت ہے، اور اگر گریہ وزاری نہیں ہے تو پھر محبت نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا رسول اسلام نے بھی گریہ کو پسند فرمایا ہے۔ تمام انبیاء ما سلف کا یہ شیوا رہا ہے کہ انہوں نے پوری زندگی گریہ وزاری سے اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ تاریخ سے ایک مثال اور پیش کر دوں کہ جس کے اندر بڑی ہدایت کی بات ہے۔ رسول اسلام چلے جا رہے تھے، ایک جگہ سے گزر رہے تھے، پیچھے سے کسی کے قہقہا مارنے کی آواز آئی۔ رسول اسلام غضبناک ہوئے اور اس کی طرف پلٹ کے آواز دی کہ اے شخص، کیا تجھے جنتی ہونے کا یقین ہو گیا ہے کہ تو قہقہا مار کے ہنس رہا ہے؟ تو عزیزان محترم، نتیجہ یہ نکلا کہ قہقہا مار کے ہنسنے کا حق اسی کو ہے کہ جسے جنتی ہونے کا یقین ہو گیا ہو، جسے جنتی ہونے پر یقین ہو گیا ہو۔ ناظرین کرام، جب انسان کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے تو گریہ سے ہوتا ہے۔ جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو گریہ کرتا ہوا آتا ہے۔ اگر وہ گریہ نہ کرے تو گھر کے تمام افراد گریہ کرتے ہیں، اگر وہ گریہ کرے تو تمام افراد خوشیاں مناتے ہیں۔ تو جب انسان کی زندگی کا آغاز ہی گریہ وزاری سے ہو رہا ہے، جب انسان اپنی زندگی کی شروعات ہی گریہ وزاری سے کر رہا ہے، تو پھر اس پہ بدعت کا فتویٰ کیوں؟ اور پھر گریہ بھی ایسی ذات پر کہ جس پر ملائکہ نے گریہ کیا، جس پہ خود نبی نے گریہ کیا، جس پر ائمہ اطہار نے گریہ کیا، جس نبی نے بھی امام حسین کی شہادت کو سنا اس نے گریہ کیا ہے، جناب آدم نے گریہ کیا، جناب نوح میدان کربلا سے گزر رہے تھے، ان پر وحی نازل ہوئی کہ یہ زمین تم جانتے ہو کون سی زمین ہے؟ کہا کہ پروردگار تم مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ کہا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ زمین ہے کہ جس زمین پر نبی آخر کا چھوٹا نواسہ قتل کر دیا جائے گا۔ جناب ابراہیم نے گریہ کیا امام حسین کی شہادت کو سن کر۔ تو جب تمام انبیاء ما سلف کی سنت یہ ہے کہ حسین پر گریہ کرنا، تو پھر ہم تو مسلمان ہیں، ہم انہی انبیاء کے ماننے والے ہیں، ہم نبی کی امت میں ہیں، ہم امام حسین کو چاہنے والے ہیں، تو ہم کیوں نہ گریہ کریں گے؟ تو یہ بدعت کا فتویٰ محض ایک مذاق ہے اور اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، مثال کے طور پر اگر سڑک کے کنارے کوئی ہنس رہا ہو تو اسے کوئی نہیں پوچھے گا کہ آپ ہنس کیوں رہے ہیں۔ ہاں، اگر سڑک کے کنارے کوئی کھڑا ہوا رو رہا ہو تو اس کے ارد گرد لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں، اس سے معلوم کرتے ہیں بھائی کیوں رو رہے ہو، بھائی گریہ کیوں کر رہے ہو، ہمیں بتاؤ پریشانی کیا ہے، ہم اس پریشانی کو دور کریں گے۔ تو سامراجیت کو اس بات کا خدشہ ہے کہ ہم جو جلوس نکالتے ہیں، ہم جو گریہ وزاری کرتے ہیں، کہیں لوگ تحقیق نہ کرنا شروع کر دیں کہ آخر گریہ کیوں ہو رہا ہے، کہیں ہمارے چہروں سے نقابیں نہ الٹ جائیں۔ اس بات کا ان کو ڈر ہے، لہٰذا رونے پہ بدعت کا فتویٰ لگا دیا کہ رونے کو حرام قرار دے دیا کہ میت پر ماتم کرنا، میت پر نوحہ وزاری کرنا حرام ہے۔ امام حسین پر گریہ کرنا عین عبادت ہے۔ امام حسین ایک ایسی ذات کا نام ہے کہ جب ذہن میں آ جاتا ہے تو بے ساختہ بغیر ارادہ آنکھوں سے آنسو جھلکنے لگتے ہیں۔ لہذا یہ فطرت ہے، انسان گریہ کرے،
اب کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ فطرت پر بدعت کے فتوے بٹھائے، فطرت پر بدعت کے پہرے بٹھائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔